وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے ساتھ انسان اگر زندگی گزارتا ہے تو اس کے بہتر نتائج نکلتے ہیں، اور تھوڑی محنت کا بھی بڑا فائدہ سامنے آتا ہے۔ اور جب وہ فطرت انسانی سے بغاوت کرتا ہے اور اللہ کا جو نظام ہے دنیا کا، اس نظام سے ہٹ کر چلتا ہے تو 10 مسائل سامنے آتے ہیں، اور کاموں میں جو برکت ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ زیادہ محنت کے باوجود اس کے وہ نتائج سامنے نہیں آتے جو آنے چاہیے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نظام سے ہٹ کر چلنا چاہتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نظام کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ وہ رات آتی ہے، وہ جاتی ہے تو دن آتا ہے، اور دن جاتا ہے تو رات آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو اسی لیے بنایا ہے کہ اس میں کام کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو کام کے لیے بنایا ہے اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یہ بہت بلیغ تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا ہے۔ لباس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو تاریکی سے گھیر دیا ہے۔ آدمی اس میں جو یکسوئی اور سکون محسوس کرتا ہے، آرام کے لیے اس سے بہتر اور کوئی دوسرا وقت نہیں ہو سکتا۔ جو وقت ہوتا ہے مشاغل کا، اور پھر ہنگاموں کا، روشنی کا، وہ وقت آرام کے لیے مناسب نہیں ہوتا اتنا زیادہ جو آرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا وقت رکھا ہے۔ اور اس کو لباس اسی لیے فرمایا کہ جیسے آدمی لباس پہن لیتا ہے تو اس کا پورا جسم محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ نے رات کو گویا کہ ایک طرح کی حفاظت کا ذریعہ بنایا اس کے جسم کے لیے، اور اس کے آرام کے لیے اللہ نے اس کو ایسا کیا ہے کہ اس میں آدمی اگر آرام کرے تو اس میں جو اس کو راحت ملے گی اور سکون ملے گا، اتنا سکون اس کو دن کے آرام میں نہیں مل سکتا۔ اور اس کو تو اب پوری طرح سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اور یعنی جدید جو سائنس ہے، اس سائنس سے بھی یہ بات واضح طریقے پر سامنے آتی ہے کہ آدمی رات کو جو آرام کرتا ہے، اس آرام کا فائدہ جو جسم کو ہوتا ہے وہ دن کے آرام سے نہیں ہوتا۔ رات میں آدمی 3 گھنٹے سو لے، جسم کو دن میں 6 گھنٹے سوئے، بلکہ اس سے زیادہ سوئے، لیکن وہ اس کو راحت نہیں ملے گی جسم کو جو راحت اس کو رات کے آرام میں ملتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے اس سے بالکل بغاوت کر رکھی۔ خاص طور سے آپ شہروں میں دیکھیے، بڑے بڑے شہروں میں، اور اب حال یہ ہے کہ وہ دیہات کے جہاں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ لوگ مغرب ہونے سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد تھوڑا سا کچھ اگر ضروری کام ہے تو چراغ جلا کے کر لیا گیا۔
عشاء ہو گئی تو اب اس کے بعد جاگنے کا کوئی تصور نہیں تھا، نماز عشاء پڑھ لی اور پھر اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے۔ یہ نظام تھا دیہاتوں میں خاص طور سے، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ اور پہلے کا زمانہ اگر آپ دیکھیے تو شہروں میں بھی کچھ اس سے ملتا جلتا نظام تھا، لیکن اب حال یہ، پہلے تو شہروں میں لائٹ آئی، جب لائٹ کا نظام آیا تو اب لوگوں نے بالکل خلط مبحث کر دیا، رات کو دن بنایا، دن کو رات بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے بہت بے برکتی پیدا ہوئی، اور اب دیہاتوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ جب سے لائٹ دیہات میں آ گئی اب یہاں بھی یہی ہے کہ کوئی سونا نہیں چاہتا، لائٹ جل رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں۔ اب حال یہ ہو گیا ہے، نظام جب بگڑتا ہے تو اسی طرح بگڑتا ہے کہ اب ماں باپ سونا چاہیں تو بچے سونے نہیں دیتے، وہ چاہتے ہیں کہ دیر رات تک جاگیں، باتیں کریں اور کھیلیں کودیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ نظام بگاڑا ہے۔ اس سے نقصان صحت کو بھی ہوتا ہے اور اس سے نقصان کام کو بھی ہوتا ہے۔ جو کام دن میں ہوگا وہ کام رات میں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم ہمارے سامنے رکھی ہے، اور یہ بھی آداب میں سے ہے کہ آدمی رات کو سو جائے اور دن میں کام کرے۔ یہ جو ہم نے نظام بنایا ہے، اور آج تو حال یہ ہے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اس میں نائٹ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اور نائٹ ڈیوٹیوں کے جو نقصانات ہیں اس کا تصور کرنا مشکل۔ ایک تو جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے ان کی صحتیں خراب ہوتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اعضاء جواب دے جاتے ہیں، ان کے اندر 10 بیماریاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ مصیبت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے اس کے جو اور مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ نے رات گھر میں رہنے کے لیے بنائی ہے، اب آدمی باہر ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ 10 خرابیوں میں بھی وہ ملوث ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ایک فطرت سے بغاوت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں یہ چیز اور زیادہ نظر آتی، یعنی ہم نے تو بعض مرتبہ دیکھا کہ بے ضرورت لوگ نہیں جاگتے، اور جو دوسرے حضرات ہیں اور مسلمان جن کے بارے میں جن کو تلقین کی گئی، جن کو نظام بتایا گیا، قرآن میں بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا، ان کا حال یہ ہے کہ اس کے بالکل برخلاف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گفتگو کرنے سے منع فرمایا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المسامرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد بیجا گفتگو، قصہ گوئی، مجلس آرائی۔ اب ظاہر ہے مجلس آرائی میں کیا ہوتا ہے، جب وہ دوستوں کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو اس میں ہر طرح کی خرافات ہوتی ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، غیبت ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ اور بھی آگے بڑھ کر پہنچ گوئی ہوتی ہے، اور ایسی زبان سے آدمی باتیں نکالتا ہے جو انتہائی نامناسب ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کچھ نہ نکالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی عام بات عشاء بعد بیٹھ کر کرے۔ ہاں، خالص دینی بات اگر وہ کر رہا ہے، کسی مصلحت سے کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر دینی بات اس طرح مکمل دینی بات نہیں ہے بلکہ مجلس آرائی ہے، جس میں قہقہے لگ رہے ہیں، بیٹھا آدمی باتیں کر رہا ہے، ہر آدمی بول رہا ہے، اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، تبصرے ہو رہے ہیں، یہ بہت ہی نامناسب شکل ہے۔ ایک تو یہ کہ صحت کے خرابی کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آدمی راتوں کو جاگے، اور پھر ظاہر کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، اور اگر فجر کی نماز نہیں چھوڑتے، بڑے دیندار ہیں، تو ظاہر ہے تہجد پڑھنے والے کتنے، اور ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا نتیجہ ہے کہ آدمی کی نیند پوری نہیں ہوئی، اب اس کے بعد وہ سوئے گا، فجر بعد سوئے، اور فجر کے فوراً بعد سونے سے بھی ایک طرح سے منع کیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے بات فرمائی تھی کہ الصبح تمنع الرزق، کہ فجر بعد کا جو سونا ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کا سونا، وہ رزق کو کھینچ لیتا ہے، رزق کو روک دیتا ہے، یعنی اس سے بے برکتی پیدا ہوتی۔ آدمی کو جو رزق میں برکت حاصل ہو سکتی تھی وہ برکت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارا پورا نظام بگڑا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ مسلمان علاقوں میں جائیے تو 11-12 بجے دکانیں کھلتی، بعض جگہ لکھنؤ میں ہم دیکھتے ہیں 12 بجے دکانیں کھلتی، اور رات میں دیر تک دکانیں کھلی ہوئی۔ اور عجیب بات ہے، جو لوگ دین سے دور ہیں اور جن کا کوئی مذہب نہیں، مثلا میں نے سنا ہے چائنا وغیرہ میں اور بعض ملکوں میں، اور یہاں بھی بعض شہروں میں نے دیکھا
کہ دکانیں فوراً بند ہو جاتی ہیں۔ چائنا میں تو میں نے سنا کہ مغرب ہوتے ہوتے پورا مارکیٹ بند اور سویرے 6 بجے مارکیٹ کھل جائے۔ یہ اسلامی طریقہ تھا، اور یہ اسلامی طریقہ تھا، اللہ نے اس میں خیر رکھا تھا، انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ تو آج حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ ساری دنیا میں چائنا کا مال ملے گا، اسی لیے چائنا نے اسلامی طریقہ اختیار کیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ آدمی رات کو آرام کرے اور دن کو کام کرے، وہ چائنا نے اختیار کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کی تجارت ساری دنیا میں، اس کا مال ساری دنیا میں، میڈ ان چائنا آپ کو ہر جگہ چیزیں ملیں گی، یہ الگ بات، اچھی بھی ملیں گی بری بھی ملیں گی۔ مشہور ہے کہ چائنا کا مال تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن چائنا کا مال تو ہر طرح کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور قوموں میں بھی صورتحال ایسی نظر آتی ہے بعض جگہوں میں کہ وہ ترتیب پہ چلتے ہیں۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم راتوں میں جاگتے ہیں اور دن میں دیر تک سوتے ہیں، اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں ہماری صحتیں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ یہ عام سا مرض اس وقت ہے، آپ کسی سے پوچھئے بیماری بتائے گا، کسی سے پوچھئے بے برکتی بتائے گا، کاروبار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی ہے، دکان کیسے چلے؟ ہم نے راستہ خود اپنا مارا، ہمیں اپنا نظام درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کا نظام یہ ہے کہ آدمی رات کو آرام کرے اور دن کو کام کرے، ہم نے ترتیب بدل دی، بے برکتی آ گئی، تو یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اور یہ عام مزاج ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، کہ عشاء کے بعد عام طور سے لوگ بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس چیز سے روکا ہے، جس کو مسامرہ حدیث میں کہا گیا، عشاء کے بعد باتیں کرنا، یہ اس کے خلاف ہے۔ کھانے پک رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، اب یہ ہوٹلوں کا ایک تسلسل ہے، اب آسانی سے آن لائن لوگ منگاتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں بازاروں میں، اب بیٹھے ہیں، منگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، نوجوانوں کا مشغلہ۔ اور یہ تو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہوٹل دیر رات تک کھلے رہتے ہیں۔ اب لوگ عشاء بعد جا کر ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، وہاں چائے چل رہی ہے، اور چائے کیا اللہ معاف کرے نہ جانے کیا کیا چل رہا ہے، اب یہ سب ہو رہا ہے نا۔ یہ سارا بگاڑ اس لیے ہے کہ ہم نے نظام بگاڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ بتایا تھا، اس کا تعلق ہے ادب زندگی سے، کہ زندگی کا ادب تھا کہ ہم صحیح وقت گزارتے اپنا۔ راتوں کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، ہم آرام کرتے، اور دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا، ہم کام کرتے، تو ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوتی اور ہمارا نظام درست چلتا۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ اس وقت کا ہے دنیا کا، اور میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر مسلمانوں کا۔ مجھے معلوم ہوا بہت سے مسلمان ملکوں کا حال کیا ہے، شادیاں ہوتی ہیں ساری رات کو 3 بجے جا کے معاملہ ختم ہوتا ہے، شادی مکمل ہوتی ہے، اور لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ لوگ عاجز آ گئے، یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا کہ ہم لوگوں نے جانا چھوڑ دیا۔ جانے کا مطلب کیا ہے کہ پورا دن برباد کرے آدمی، وہاں شادی میں جائے اور وہاں دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آنے کے بعد رات، جس کو کہتے ہیں نا رات کالی ہو جانا، وہ رات کالی ہوتی ہے اور پھر دن بھی کالا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد دن میں آدمی کیا کام کرے گا جب رات بھر جاگے گا؟ تو اور کس لیے جاگا؟ انتہائی لغو کام کے لیے جاگا، کوئی اس کا مصرف نہیں۔ تو یہ جو اس وقت کا بگاڑ ہے، اور مختلف حیثیتوں سے ہے، مختلف اس کی شکلیں ہیں، ان پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ان شکلوں پر، اور غور کرنا چاہیے، تھوڑا سا اس نظام کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے۔ یعنی یہ جو بگڑا ہوا نظام ہے، اس نظام کے خلاف ذرا آواز لگانی چاہیے کہ بھائی یہ نہیں چلے گا۔ کھانا رات کو دیر میں ہو رہا ہے، یہ عام رواج ہو گیا، رات کو 11 بجے کھانا ہو رہا ہے۔ اب بھائی رات کو 11 بجے کھانا کھائے گا آدمی، تو اس کے بعد صحت خراب نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، اور پھر وقت ضائع نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ تو یہ ہماری زندگی کی جو چول اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ رزق کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہمارے اپنے نظام اور کام کے اعتبار سے ہو، یہ چول جب بیٹھے گی جب ہم نظام کو درست کریں گے۔ اس لیے ہم لوگ سب طے کریں کہ اپنے گھروں میں بھی نظام کو بہتر بنانا ہے۔ اب ٹھیک ہے راتیں اللہ نے آرام کے لیے دی ہیں، لیکن مبارک راتیں ہیں، آج اس میں جاگے، لیکن کس لیے جاگے؟ اللہ کی عبادت کرے، تلاوت قرآن کرے، اللہ سے دعائیں مانگے۔ یہ مبارک شبیں ہیں، ان شبوں کو آدمی وصول کرے۔ اب یہاں پر بھی لطیفہ ہو جائے کہ جاگے کس لیے؟ کہ بیٹھ کر چائے پی رہا ہے، کھا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور پھر زور سے قہقہے لگ رہے ہیں، تو کیا رمضان کی راتیں اس کے لیے؟ اس سے اچھا سو جائے آدمی۔ اگر وہ نہیں عبادت کر سکتا، نہیں تلاوت کر سکتا، نہیں وہ دین کے اس میں اللہ کی رضا کی اس طرح کے کاموں میں لگ سکتا، اسے بہتر ہے کہ وہ آرام کرے۔ تو یہ جو بگڑا ہوا نظام ہے، اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے
आदमी जैसे रात भर जागना चाहता है, रमजान की मुबारक शब है, अब थोड़ी देर बैठ गया, उसने चाय वाय पी ली, कुछ खा लिया, तो इसकी इजाजत है। क्यों? इसलिए ये अमल उसका क्यों है, उसका एक मकसद है, ताकि तक़वियत हासिल हो जाए और फिर रातों का जागना उसके लिए आसान हो जाए। लेकिन क्या वाक़तन यही होता है? हम तो ये करते हैं कि जब बैठते हैं तो भूल जाते हैं, अब 1.5 घंटा 2 घंटा बातें हो रही हैं और मज़े लग रहे हैं, तो ये तो गैर शरई बात है। जब आम दिनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसामरा से मना फरमाया कि आदमी रात को बेज़रूरत बातें ना करे, तो रमज़ान की जो मुबारक रातें हैं, इन रातों का आदमी ज़ाया करे तो ये बहुत अफसोस की बात। तो भाई, ये जो यहाँ पर एक अदब हमें दिया गया और एक निज़ाम हमारे लिए अल्लाह ने बनाया, इस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए कि आज के हालात में ये चीज़ ऐसी है कि इसमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हुआ है और हम ये समझते हैं कि इस बिगाड़ से 10 बिगाड़ पैदा हुए। रात में आदमी जाएगा, बाजारों में घूमेगा, गलियों में टहलेगा, क्या उसकी आदतें खराब नहीं होंगी? क्या उसके हालात नहीं बिगड़ेंगे? एक शादीशुदा नौजवान है, वो रातों को टहल रहा है, घूम रहा है, अपने घर वालों का हक अदा नहीं करता, तो क्या उससे घरों में बिगाड़ नहीं पैदा होगा? क्या उसके नतीजे में तलाक की नौबतें नहीं आएंगी? ये सारी खुराफात इस वक्त हो रही हैं, और ये सारी खुराफात इसलिए भी हैं कि हमने निज़ाम को बिगाड़ा। अल्लाह ने हमें जो निज़ाम दिया था उससे हटकर हम कर रहे हैं। वजअलना अन्नहारा मआशा, और अल्लाह ने दिन को इसीलिए बनाया है कि उसमें आदमी कारोबार करे, उसमें आदमी अपने घर की फिक्रें करे और जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करे। अल्लाह ने इसी के लिए दिन बनाया। कि जो दूसरी आयत है तो फरमाया फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ये दीन अल्लाह ताला ने बड़ा मुअतदिल दीन रखा है और हमें पूरा उसका ऐसा निज़ाम अता फरमाया है। सच्ची बात यह है कि अगर उस पर अमल किया जाए तो अपनी दुनिया को खुद हम जन्नत बना सकते हैं, लेकिन अपनी बदअमालियों से, बदनज़मी से अपनी दुनिया को हम खुद जहन्नम बनाते हैं। अब यहाँ पर जो बात कही गई, इससे पहले जुमे का तज़किरा है, फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह, कि जब जुमे की अज़ान हो गई अब आ जाओ, छोड़ दो सारे कामों को और सीधे जुमे की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। और ये उलमा ने लिखा है कि जब जुमे का वक्त आ गया, खुतबा शुरू होने लगा, अज़ान हो गई खुतबे की, उसके बाद किसी तरह का कारोबार करना, किसी तरह के काम में लगना जायज़ नहीं। अब फ़र्ज है कि वह आदमी मस्जिद में आ जाए और जुमे की अज़ान हो गई, अब फौरन उसके बाद खुतबा है, खुतबे को सुने। ये खुतबे का सुनना भी इबादत है। फिर नमाज में लग जाए, अल्लाह का ये जिक्र है, उस जिक्र से अपने आप को रोशन करे, अपने दिल को रोशन करे, दिमाग को रोशन करे। लेकिन अब आगे देखिए अल्लाह क्या फरमाता है कि जब ये सारे काम तुम्हारे हो गए तो अब जाओ फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अब ये नहीं कि बैठे रहो मस्जिद में, कभी कोई दीनी ज़रूरत है, कोई दीनी तकाजा है, कोई ख़ास मसला है, ज़रूर बैठो। तुम पर कभी हो सकता है कि वो बैठना फ़र्ज भी हो जाए, लेकिन आम हालात में अल्लाह का हुक्म है कि दीन का काम तुमने मस्जिद में कर लिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब निकलो और ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह के फजल को तलाश करो। और ये अल्लाह के जो फजल है इसमें दोनों बातें शामिल हैं। एक तरफ तो अल्लाह का फजल वो है इसका ताल्लुक दुनिया के फजल से है, हमारी ये रोजी, हमारा ये कारोबार, हमारे घर वालों की हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की फिक्र आदमी निकल गया, कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कहीं मुलाजमत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये हुक्म है अल्लाह का कि नमाज पढ़ ली तुमने, खुतबा भी सुना, नमाज भी पढ़ी और उसके पूरे लवाज़िमात भी हो गए, सुन्नतें अदा कर ली, जो जिक्र करना था, तुम्हें मामूल पूरा करना था, माशाल्लाह सब कर लिया। अब निकल जाओ और अब वो फिक्र करो जो फिक्र तुम्हें करनी चाहिए, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने घर वालों के बारे में सोचो। तो ये यहाँ पर ये एतदाल के साथ ये सारी बातें हमारे सामने रखी गई। तो एक अल्लाह का फजल ये है, और ये भी अल्लाह का फजल है कि कहीं और उसको जाना है, कहीं तालीम के लिए जाना है, कहीं हो सकता है किसी मजलिस में जाना हो, कहीं और उसको कोई चीज़ खैर की, दीन की हासिल होनी है, तो अब आगे बढ़े, उन चीज़ों को हासिल करने में लगे। मतलब यह है कि वो जिंदगी उसकी गर्दिश में रहे, जिंदगी के अंदर कोई जुमूद पैदा होने ना पाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम आलम ऐसा रखा है कि इसमें हरकत है, और जितनी हरकत के साथ आदमी रहेगा उसमें उतनी ही ज़्यादा बरकत है और खैर है। ये हमें इसका हुक्म नहीं दिया गया कि हम कहीं एक जगह बिल्कुल घुस के बैठ जाएं और ये सोचें कि बस अब हर चीज़ से हम फारिग हैं। हमें दुनिया से फारिग नहीं बनाया गया, हमें इसका हुक्म दिया गया कि हम दुनिया में घुस जाएं और घुस कर दुनिया को दीन बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमसे नहीं कहा गया कि दुनिया को छोड़ दो, हमसे ये कहा गया कि दुनिया को दीन बनाओ। तुम अब निकल गए घर वालों की फिक्र में
اللہ کی رضا کے لیے نکلے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے، بیوی بچوں کی ہمیں فکر کرنی ہے، تو اب تمہارا یہ عمل بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور تم نے کمانے کے لیے جو وقت گزارا، ملازمت تم نے کی، اس میں تم نے وقت لگایا، اب تم اپنے بیوی بچوں کی اس فکر کے ساتھ محنت کر رہے ہو، یہ حرکت تمہاری بھی باعث برکت ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، تمہارے اوپر اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، تمہیں اللہ نے قوام بنایا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے گھر والوں کو کھلانے کی، تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کمائے جا کر۔ یہاں بھی معاملہ الٹ گیا، حال ہی ہے کہ میاں تو گھر میں بیٹھے ہیں اور بیوی کما رہی، اس کا نظام کیا ہوگا؟ اس کے بگاڑ کے آخری ڈانڈے کہاں ملیں گے، کہاں تک پہنچیں گے؟ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، بیویاں جا رہی ہیں، آفسوں میں بیٹھتی ہیں اور بازاروں میں جاتی ہیں، ان کے غیروں کے ساتھ روابط شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ گھر میں آتی ہیں تو ان کو اپنے گھر والوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہے کہ بات بگاڑ تک پہنچتی ہے، طلاق تک پہنچتی ہے، 10 جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سارا بگاڑ ہمارا لایا ہوا ہے۔ تو اللہ کا جو نظام ہے اس نظام کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے اعتدال و توازن کے ساتھ تو اس کے نتائج بہت بہتر ہمارے سامنے آئیں گے۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ فرمایا ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام میں کون سی چیزیں اچھی ہیں اور جو اس کی اچھی صفات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کس کو کھانا کھلاؤ؟ جو لوگ بھوکے ہیں، جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، اور اس کے علاوہ بھی جو تمہارے محبت کرنے والے ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی بھی خاطر کرو، ان کو بھی کبھی ضرورت ہو تو کھلاؤ، لیکن خاص طور سے جو ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین، سارے خزانے تیرے پاس، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا کہ کھانا کھلانا ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو، یہ معرفت رب کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ ہم اپنے گھر میں ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھے کھانے پکا رہے ہیں، پڑوس میں کوئی بھوکا ہے ہمیں پرواہ بھی نہیں۔ حالانکہ حدیث میں یہاں تک کہا گیا، پہلے بھی روایت آئی کہ دیکھو جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ بڑھا دو، وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسی کا خیال کرو، اس کی فکر کرو، بیچارہ ہو سکتا ہے کہ بھوکا ہو، فاقے سے ہو، لیکن ہم اس سلسلے میں توجہ ہی نہیں کرتے، یعنی ہم کو معلوم نہیں ہمارے پڑوس میں کون ہے۔ اسلام ایسی خود غرضی کی زندگی ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ہم یہ جو مغرب کا جو کلچر ہے، جس کو فلیٹ کی زندگی کہتے ہیں، کہ ہم اپنے گھر میں چلے گئے فلیٹ کے اندر، سامنے کون ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ جیے مرے، اور یہ بہت اچھی بات سمجھی جاتی ہے۔ یعنی زمانے میں کلچر یہ ہے، آدمی سفر کر رہا ہے، اپنے گھر میں رہ رہا ہے، تو بس وہ اپنی زندگی میں محو رہے، اپنی ضروریات کو دیکھے، اس کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے۔ یہ تصور یورپ کا ہے، یہ تصور اسلام کا نہیں۔ اسلام ایک اجتماعی زندگی سکھاتا ہے، اور اس کی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کون ہے، تمہارے آس پاس کون لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کا بھی تو خیال کرو، ان کی ضرورتوں کو بھی تو دیکھو۔ یہ اسلام کا ہمیں وہ ہے، اس کی تعلیم ہے۔ لیکن عام طور سے ہم نے جو اثرات غیروں کے قبول کیے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، کوئی بھوکا رہے تو رہے۔ حال یہ ہو گیا ہے شادیوں میں لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور 20 قسم کے سالن پکواتے ہیں۔ لکھنؤ میں تو مجھے معلوم ہوا، اور بعض جگہ میں گیا تو دیکھا، یعنی میٹھے کی قسمیں اگر آپ دیکھیں تو 20 قسم صرف میٹھے کی۔ وہ تماشا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور اس میں کیا ہوتا یہ ہے کہ امیروں کو بلایا جاتا ہے، عہدے داروں کو بلایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نظر انداز کیا جائے۔
امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، یہ بدترین ولیمہ، اور عام طور پر یہی ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہماری فکر، ہماری ذمہ داری تھی، ہم سوچتے، فکر کرتے کہ بھائی پڑوس میں ہمارے غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو ہم بلاتے، بیچارے کبھی ان کو موقع نہیں ہوتا کہ اچھے کھانے کھائیں، وہ آ جاتے، وہ بھی کھاتے تو کچھ برکت پیدا ہو جائے، لیکن ہم برکت سے محروم ہیں۔ تو یہ حکم ہے کہ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، کس کو کھلاؤ؟ خاص طور سے ضرورت مندوں کو کھلاؤ۔ کیسے کھلاؤ گے؟ تبھی تو کھلاؤ گے جب تم دوسروں سے شناسائی حاصل کرو گے، جا کر تفقد احوال کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے، کان یتفقد اصحابہ، کہ کس حال میں ہیں، کوئی ان کی پریشانی تو نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانیوں کو حل فرماتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے پورا ان کے حالات کو دریافت فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ان پر کوئی قرض وغیرہ ہے تو میرے ذمہ، اگر ان کے پاس کوئی دولت ہے، ان کا مال کچھ ہے تو ان کے گھر والوں کا ہے، لیکن کوئی ضرورت ہے، ضرورت میں پوری کروں گا۔ اگر ان کے بیوی بچے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں، میں ان کا ذمہ دار ہوں، میں ان کا خرچ پورا کروں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، اور یہی آپ نے امت کو سکھایا۔ لیکن آج امت کا حال یہ ہے کہ وہ خود غرض ہو گئی، اس کو پرواہ ہی نہیں کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے۔ یہاں تک ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی خبر گیری کریں، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، لیکن انسان تو ہے۔ آخری یہ درجے کی بات ہے، جانور کے ساتھ سلوک کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا سامان ہو رہا ہے، بدکارہ عورت کی بخشش ہو رہی۔ تو انسان کی خدمت کوئی کرے گا تو کیا اس کے لیے اللہ کی طرف اس کی رحمتیں اللہ کی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی؟ لیکن ان چیزوں کا بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ اس وقت کا جو سماج کا بہت بڑا ایک بگاڑ یہ بھی ہے، جس میں ہم سب مبتلا ہیں، کہ ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی کسی۔ یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس کا حکم ہے کہ وہ دیکھیں لوگوں کا حال کیا ہے، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، ان کو پورا کریں۔ اس میں ایک اہم مسئلہ یہ تطعم الطعام، اسلام کی جو خوبیاں ہیں ان میں بڑی خوبی یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کو بھی کھانا کھلاتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہ سلام کرو، جس کو پہچانو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام کرو۔ پہچان کا سلام نہیں ہوتا، سلام ہوتا ہے ہر ایک کو، چاہے آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو یہ سلامتی کی دعا اسی کے لیے ہے بنیادی طور پر۔ تو آپ ایمان والے کو دیکھ رہے ہیں، وہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، گزر رہا ہے، تو آپ سلام کیجئے اس کو، آپ کو جانتے ہو نہ جانتے ہو۔ اگر کوئی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مسلمان ہوگا تو آپ سلام کیجئے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ایک نعمت رکھی ہے کہ السلام میں سلامتی ہی سلامتی ہے، یہ دعا ہے سلامتی کی۔ آدمی جب دعا دے رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے لیے دعا دے رہا ہے۔ جب وہ سلام کرے گا اس کا جواب آئے گا تو گویا کہ اب سلام کرنے والا جو سلام کر رہا ہے وہ خود اپنے آپ کو سلام کر رہا ہے۔ اوپر جو ایک آیت تھی اس میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود تھا۔ اور پھر اس میں حکم ہے کہ آدمی جیسے نکلا یہاں سے، کوئی چیز حائل ہو گئی، پھر واپس آیا پھر سلام کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لکھنؤ سے آئے، اب رائے ویلی جب داخل ہوئے اور یہاں تک یہ پہنچے تو سلام کر لیا، بس اب کافی ہے، اب جب ملیں گے فرصت، اب کوئی سلام کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہے طریقہ۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد کے باہر گئے، وضو کر کے آئے، اب کوئی ملا، بیٹھا ہوا ہے، وہ تلاوت نہیں کر رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایسے بیٹھا، تو آپ ہلکے سے سلام کر لیجئے۔ آداب میں سے ہے کہ آپ زور سے نہ کیجئے تاکہ کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، تلاوت کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو ڈسٹرب نہ ہو۔ ہلکے سے آپ جو بیٹھا ہے اس کو سلام کر لیجئے۔ آپ یہاں سے نکلے، کوئی ملا، آپ اس کو سلام کر لیجئے۔ یہ تو دعا ہی دعا ہے، جتنی آپ دعا دیں گے آپ کو دعا ملے گی۔ سلامتی کا جو ایک عموم ہوگا اس کو آپ پھیلانا چاہتے ہیں سلامتی کو، تو ایسے ہی تو ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے وہ دعا کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہماری سماج کی کوتاہی ہے کہ سلام میں بڑی اس کمی ہوتی ہے، لوگ سلام نہیں کرتے عام طور پر۔ مسافے کا رواج تو بہت ہو گیا ہے، عجیب بات ہے، حالانکہ اس کی اہمیت سلام سے بہت کم ہے۔ آدمی سلام کرے، مسافہ کرے نہ کرے، ہاں باہر سے آیا ہے تو مسافہ کرے۔ یہ آگے جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلام کا ایک قاعدہ، ایک اصول بتایا، لِيُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، جو سوار ہے وہ چلنے والے کو، پیدل کو سلام کرے، جو پیدل آ کر دیکھ رہا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو جو بیٹھا شخص ہے اس کو سلام کرے،
والقلیل علی الکثیر، اور جو کم ہے وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے. جیسے مجمع ہے، کچھ لوگ آئے تو آنے والے وہ بیٹھے بھی ہیں تو ان کو سلام کریں، یا کھڑے ہیں سب، کچھ لوگ آئے تو اب وہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے تو اب زیادہ جو ہیں جو کم ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. یہ سلام کے آداب میں سے ہے. اور اسی طرح آدمی تیز سواری سے جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے تو جو سواری سے جا رہا ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے. بلکہ یہ بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی سواری سے جا رہا ہے وہ اس کو سلام کرے جو کم درجے کا اس کو نظر آ رہا ہے. کوئی سائیکل سے جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل سے جا رہا ہے، کوئی گاڑی سے جا رہا ہے. اب ٹھیک ہے، اب یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ لکھنؤ کے ہائی وے پہ گاڑی سے جا رہا ہے، دیکھا کوئی چلا جا رہا ہے، گاڑی روک کے السلام علیکم، یہ تو ایک طرح کی اس کی بیوقوفی سمجھی جائے گی. وہ تو سفر کر رہا ہے، سفر کرے، آگے بڑھ جائے. لیکن اگر وہ مل رہا ہے، ایسا گزر رہا ہے کہ سامنے پڑ گیا تو اس کو چاہیے کہ سلام کرے. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. فرمایا کہ کسی بھلائی کو حقیر مت جان، چاہے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو. یعنی اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. اس کو حدیث میں صدقہ کہا گیا. اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ آدمی جب صبح کرتا ہے تو اس کے ایک ایک جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی شکلیں بیان فرمائیں تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ کسی کا سامان زیادہ ہے، اپنی سواری پر نہیں چڑھا پا رہا ہے، تم نے چڑھا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. کوئی راستہ نہیں جانتا، تم نے راستہ بتا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ تم اگر کسی سے خندہ پیشانی سے مل لیے، یہ بھی صدقہ ہے. اور آخری بات یہ فرمائی کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی صدقہ ہے. اپنے شر سے تم لوگوں کو بچاؤ. بعضوں کا مزاج عجیب ہوتا ہے، گرم قسم کا، برداشت نہیں کر پاتے. کوئی بات ذرا سی نامناسب نظر آ گئی تو برس پڑتے ہیں. تو یہ تو بہت گناہ کی بات ہے، اس سے تو اذیت پہنچ رہی. اس کے بالکل برعکس آدمی اپنے شر سے، اپنی ایذا رسانی سے دوسروں کو بچا لے تو یہ ثواب کی بات ہے. یہاں عجیب وہ ہے نظام ہے اللہ کا کہ ایک چیز ثواب کی ہوتی ہے، اس کے برعکس جو چیز ہوتی ہے وہ گناہ کی ہوتی ہے. اگر تم نے تکلیف پہنچائی یہ گناہ کی بات ہے، اور تکلیف سے تم نے کسی کو بچایا، اپنی تکلیف سے بچایا. غصہ بہت زور سے آیا لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے غصہ نہیں کریں گے، تکلیف ہو جائے گی دوسرے کو. اب یہ تمہارا عمل صرف یہی نہیں کہ تمہیں گناہ سے بچا رہا ہے بلکہ تمہیں ثواب دلا رہا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسی چھوٹی چیزوں میں ثواب دے دیتے. کہا یہاں یہ جا رہا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو چھوٹا نہ سمجھو. وہاں کل میزان حسنات میں کس چیز کی ضرورت پڑ جائے. آپ دیکھیے پاسنگ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پاسنگ کی ضرورت پڑتی ہے اور اس سے پلہ جھک جاتا ہے. تو ہمارے جو اعمال ہیں، جو فرائض ہیں، جو حقوق و واجبات ہیں، اس میں ہم نے کتنی کوتاہیاں کی ہیں، کتنی کمیاں کی ہیں. اب اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے کام بہت سارے ہم نے کر لیے تو کبھی کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا میں شود. یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی اگر آدمی کرتا رہے تو کیا بعید ہے کہ بہت بڑا ایک پہاڑ ہمیں نظر آئے کل قیامت میں. روایتوں میں آتا ہے، خود حدیث قرآن مجید میں کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ قیامت میں ہم انصاف کی ترازویں نصب کریں گے. ایسی ترازویں اللہ تبارک و تعالیٰ نصب کرے گا، ایسی حساس ترازویں کہ جس میں باریک سے باریک چیز تولی جائے گی. دنیا میں جو اس وقت ترازویں ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی، آپ نام ان کے جو بھی رکھیے، ہم نام تو جانتے بھی نہیں، اس میں حروف تولے جاتے ہیں، ایک نقطہ تولا جاتا ہے. لیکن اس میں بھی آج کیفیات شاید نہیں تولی جا سکتی. کل اللہ کے ہاں جو ترازو ہوگی اس میں کیفیات بھی تولی جائیں گی، اس میں نیتیں بھی تولی جائیں گی، اس میں دل کے ارادے بھی تولے جائیں گے. تو اب ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا آدمی حقیر نہ سمجھے. وہاں کل میزان حسنات میں کیا ضرورت پیش آ جائے آدمی کیا جانے. ذرا سی کمی پڑی، ہاں بھائی فلاں صاحب سے یہ خندہ پیشانی سے ملے تھے، یہ بھی تو ایک نیکی ہے، اس کو رکھو اس پہ ترازو میں. اب رکھا گیا تو معلوم ہو ترازو کا پلہ جھک گیا. تو آدمی سمجھتا ہے کہ چھوٹی چیز ہے، کوئی چیز چھوٹی نہیں. اللہ جس چیز کو قبول کر لے وہی بڑی ہے، اور جس کو نہ قبول کرے وہی چھوٹی. ساری نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، بڑے بڑے کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، بزرگی جتانے کے لیے کر رہا ہے.
ان اعمال کی اللہ کے کوئی قیمت نہیں. لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے آدمی خندہ پیشانی سے کسی سے مل رہا ہے اور چھوٹا سا کام کسی کا کر رہا ہے تو یہ چھوٹا کام بھی چھوٹا نہیں ہے. یہاں تو ماشاءاللہ بہت ہی استنجا خانے ہو گئے. حج کے موقع پر بھی مسائل ہوتے ہیں, آدمی لائن میں لگا ہوا ہے, پیچھے سے کوئی آیا اور ضرورت مند ہے, آپ نے کہا بھئی آپ پہلے چلے جائیے, میں بعد میں چلا جاؤں گا, آپ کو ایسا بہت زیادہ شدید تقاضا نہیں, دیکھنے میں چھوٹا سا کام ہے لیکن کیا بعید ہے کہ یہی عمل مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یہی عمل مغفرت کا, بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ بہت چھوٹا کام بندے نے کیا لیکن وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیا. تو اس لیے حدیث میں یہ بات فرمائی گئی کہ دیکھو کسی بھی بھلے کام کو حقیر مت جانو, جو موقع ملے بھلے کام کو کرنے کا کر ڈالو. یہ مت سوچا رہے چھوٹی سی بات ہے, کیا فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. اللہ کے شاید یہی ہمارا عمل کام آ جائے, اور یہ نیت اگر آدمی کر لے کہ شاید یہی عمل اللہ کے ہمارا کام آ جائے, اللہ اس کو پسند کر لے, تو کیا بعید ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ پسند کر لے اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا لے. اس لیے دوسروں کو راحت پہنچانا. آپ چلے جا رہے ہیں, دیکھا آپ نے مسجد میں تنکا پڑا ہوا ہے, بہت چھوٹی بات, تنکا پڑا ہوا ہے, آپ نے سوچا اللہ کا گھر ہے ہم اس کو صاف کرتے ہیں, آپ جھکے, آپ نے تنکا اٹھایا اور مسجد سے لے جا کر باہر پھینک دیا. بہت چھوٹا سا کام ہے, جاتے جاتے آپ کر گئے, کیا بعید ہے کہ اللہ اس کو مغفرت کا سامان فرما دے. اللہ کا گھر آپ نے صاف کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ کہے کہ اس نے ہمارا گھر صاف کیا, ہم اس کی مغفرت کا سامان کرتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. اس طرح اگر ہم ان بھلائیوں کو کرنے کی کوشش کریں, ان کو چھوٹا نہ سمجھیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں تو یہ چیزیں اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہیں, اور کل قیامت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن جائیں اور ہماری میزان حسنات میں وزن اس کے ذریعے سے بڑھ جائے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد